بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز میرے والد محترم حضرت مخدوم فدا حسین صاحب سخت بیمار ہو گئے اور اس کنڈیشن میں انہیں لگا کہ شاید اب ان کی زندگی وفا نہ کر سکے گی اور اب ان کے پاس زیادہ زندگی باقی نہیں ہے، تو انہوں نے عجلت میں مجھے اور میرے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلایا۔ ہم دونوں پریشانی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں ان کے سامنے فوراً حاضر ہو گئے۔ ہم دونوں کے خدشات اس وقت درست ثابت ہوئے جب انہوں نے فرمایا کہ شاید یہ میرا آخری وقت ہے اور میرا آخری وقت بہت قریب ہو رہا ہے، اس لیے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے بزرگوں کی صدیوں سے روایت کے مطابق کچھ احکامات ارشاد فرمانے والے ہیں، کچھ ہدایت دینے والے ہیں، بزرگوں کی عطا کردہ نعمت اگلی نسلوں تک پہنچانے والے ہیں، اور وہ کچھ بھی فرمانے والے ہیں جسے عرف عام میں وصیت کہتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، مگر ان کی بات سن کر تو ہم اور ہی جہاں میں چلے گئے، کیونکہ بات ہی ایسی ہوئی کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ شاید پھر بات نہ ہو سکے، میں نے تمہیں صرف ایک بات کہنی ہے اور تم پوری زندگی اس پر عمل کرنا۔ مجھ پہ یہ کرم نوازی ہوئی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے ہے کہ میں ہمیشہ کثرت سے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ تم دونوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھی ساری زندگی ایسا ہی کرتے جانا۔ بس میں نے صرف یہی بات آپ دونوں سے کہنی تھی۔ سوچیں، مرنے سے پہلے لوگ اپنی اولاد کو کیا کیا وصیت اور نصیحت کرتے ہیں، جائیداد کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، قرض کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، لیکن ان صاحب نے کیا ہی پیاری نصیحت کی کہ درود و سلام پڑھتے رہنا اور درود و سلام کو نہ چھوڑنا، اور اپنی زندگی میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ اللہ تعالی ہم پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔